جی آیت نمبر 16 کا تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں۔ اس آیت میں ان حضرات کی طرف اشارہ ہے جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے تھے، اسی لیے جہاد کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا گیا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں کے سوا کسی سے دوستی یا رازداری کا خصوصی تعلق نہ رکھیں۔ آیت نمبر 17 میں یہ بتایا گیا کہ مشرکین مکہ اس بات پر فخر کیا کرتے تھے کہ وہ مسجد کے پاسبان ہیں، اس کی خدمت، دیکھ بھال اور تعمیر جیسے نیک کام انجام دیتے ہیں، اس لیے ان کو مسلمانوں پر فوقیت حاصل ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس کے اس زوم یعنی باطل جو ان کے سوچ تھی، ان کا غرور تھا، اس کی تردید فرمائی کہ ایسا نہیں ہے۔ مسجد حرام یا کسی بھی مسجد کی خدمت یقیناً بہت بڑی عبادت ہے، بشرط یہ کہ وہ ایمان کے ساتھ ہو۔ یعنی وہ خدمت تو کر رہے ہیں، مسجد کی رکھوالی کر رہے ہیں، لیکن وہ ایمان نہیں لائے تو وہ پھر مسلمانوں کے برابر ہو ہی نہیں سکتے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کفر و شرک کے ساتھ کوئی بھی شخص مسجد کا پاسبان بننے کا اہل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی کفر و شرک ہے، مشرک ہے، تو پھر اس کو مسجد کا پاسبان نہیں بنایا جائے گا۔ آگے دیکھ لیجیے گا، آیت نمبر 18 سے 18، 19 اور 20 کا میں ترجمہ پڑھوں گی، پھر اس کی دیکھتے ہیں تفصیل۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ اللہ کی مسجدوں کو تو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائے ہوں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈریں۔ ایسے ہی لوگوں سے یہ توقع ہو سکتی ہے کہ وہ صحیح راستہ اختیار کرنے والوں میں شامل ہوں گے۔ آیت نمبر 19 ہے، کیا تم لوگوں نے حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد حرام کو آباد رکھنے کو اس شخص کے اعمال کے برابر سمجھ رکھا ہے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لاتا ہے اور جس نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا ہے؟ اللہ کے نزدیک یہ سب برابر نہیں ہو سکتے اور اللہ ظالم لوگوں کو منزل مقصود تک نہیں پہنچاتا۔ آیت نمبر 20 ہے، جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور انہوں نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی اور اپنے مال اور اپنی جانوں سے جہاد کیا، وہ اللہ کے نزدیک درجے میں کہیں زیادہ ہیں اور وہی لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ اب اس میں دیکھیں آیت نمبر 19 کی تھوڑی سی تفصیل دیکھ لیں کہ اس میں یہ ایک اصول ہمیں بتا دیا گیا کہ تمام نیک کام ایک درجے کے نہیں ہوتے۔ اگر کوئی شخص جو ہے وہ فرائض تو ادا نہ کرے اور نفلی عبادتوں میں لگا رہے تو یہ کوئی نیکی نہیں ہے۔ یعنی جیسے حاجیوں کو پانی پلانا ہے، بے شک ٹھیک ہے، یہ ایک نیکی کا کام ہے، مگر بہرحال یہ ایک نفلی حیثیت رکھتا ہے نا۔ تو مسجد حرام کی دیکھ بھال بھی بعض حیثیتوں میں فرض کفایہ ہے اور بعض حیثیتوں میں نفلی عبادت ہے۔ اس کے مقابلے میں ایمان انسان کی نجات کے لیے جو بنیادی شرط ہے، اور جہاد جو ہے وہ آپ دیکھیں کبھی فرض عین ہوتا ہے اور کبھی فرض کفایہ۔ فرض عین وہ ہوتا ہے کہ جب ایسے حالات ہو جائیں کہ پھر ہر ایک کو اس جہاد میں حصہ لینا پڑے تو مرد عورت سب جو ہے اس میں حصہ لیں گے، فرض عین ہوتا ہے۔ فرض کفایہ کیا ہوتا ہے کہ اگر ایک کر رہا ہے تو پھر سب کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے، لہٰذا کسی کو ان صرف خدمات کی وجہ سے مومن پر فوقیت نہیں ہو سکتی، یعنی مومن ہے، اس کے ایمان کا مقابلہ کسی چیز سے نہیں کیا جا سکتا۔ آگے آیت نمبر 21، 22 اور 23 کا ترجمہ دیکھیے۔ یبشرہم ربہم برحمت منہ ورضوان وجنات لہم فیہا نعیم مقیم۔ ان کا پروردگار انہیں اپنی طرف سے رحمت اور خوشنودی کی اور ایسے باغوں کی خوشخبری دیتا ہے جن میں ان کے لیے دائمی نعمتیں ہیں۔ آیت نمبر 22 ہے، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، یقیناً اللہ ہی کے لیے ہے جس کے پاس عظمت والا اجر موجود ہے۔ اور آیت نمبر 23 میں دیکھیے، اے ایمان والو، اگر تمہارے باپ بھائی کفر کو ایمان کے مقابلے میں ترجیح دیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان ومن یتولھم منکم فاولئک ھم الظالمون۔ باپ بھائی کفر کو ایمان کے مقابلے میں ترجیح دیں تو ان کو اپنا سرپرست نہ بناؤ، اور جو لوگ ان کو سرپرست بنائیں گے وہ ظالم ہوں گے۔ آیت نمبر 34 ہے، 34، اے پیغمبر مسلمانوں سے کہہ دو کہ اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں اور تمہارا خاندان اور وہ مال و دولت جو تم نے کمایا اور وہ کاروبار جس کے مندہ ہونے کا تمہیں خطرہ ہے اور وہ رہائشی مکان جو تمہیں پسند ہو، تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے اور اس کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اپنا فیصلہ اللہ صادر فرما دے، اور اللہ نافرمانوں کو منزل تک نہیں پہنچاتا۔ دیکھیں بہت ہی اہم آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز کھول کر بتا دی
کہ مسلمان کا اولین فرض کیا ہے کہ وہ مرتے دم تک جہاد پر قائم رہے، یعنی جہاد کرے۔ اور جہاد کیا ہے؟ جوہد سے نکلا ہے، جس کے معنی کوشش کرنے، یعنی کفر کو مٹانے کے لیے اور اسلام کو پھیلانے کے لیے، دین کو پھیلانے کے لیے جو کوششیں کی جاتی ہیں ان کو جہاد کہتے ہیں۔ اور یہاں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ایک ایک بات کھول کے ہمیں کیسے بتائی کہ اگر تمہارے باپ یا بیٹے، یعنی تمہاری اولادیں یا تمہارے ماں باپ یا تمہاری بیویاں، تمہارا خاندان یا مال دولت یا وہ گھر جو تم جس میں رہتے ہو، تمہیں اس کا آرام سکون اتنا پسند ہے کہ اپنے گھر کو نہیں چھوڑ سکتے اور اللہ کے راستے میں جنگ کے لیے نہیں نکل سکتے یا جہاد کے لیے نہیں نکل سکتے۔ اب یہاں تو کیونکہ جنگ کی باتیں ہو رہی ہیں نا، جنگ کی وہ تھی، لیکن عام حالات میں جو جہاد ہے، جیسے پہلے بھی میں نے بتایا نا کہ جہاد کیا ہے، مختلف جہاد ہوتے ہیں نا، جس میں جہاد بالعلم ہے، اور آج کل جو سب سے اہم جہاد ہے، جہاد بالنفس بھی ہے، جہاد بالمال بھی ہے، جہاد جو ہے وہ زبان کا جہاد بھی ہے، جہاد باللسان، لیکن سب سے جو اہم جہاد ہے جہاد بالعلم ہے۔ اور آج ہم سب پہ جو جہاد عین میں کہوں گی وہ ہے جہاد بالعلم، کہ ہم علم کے ذریعے جہاد کریں، خود بھی صحیح طرح قرآن کو پڑھیں، اس کو سمجھیں اور اس کو آگے پہنچائیں۔ ہر انسان کا، ہر مومن کا یہ فرض ہے کہ قرآن کو صحیح طرح پڑھے، سمجھے اور اس علم کو سیکھ کے اسے آگے پہنچائیں۔ لیکن جو لوگ اپنے گھروں کے عیش و عشرت میں مشغول ہیں، یا ان کے گھر والے یا ان کے ماں باپ، بہن بھائی یا شوہر بیویاں، کوئی بھی انہیں جہاد سے روکتا ہے، تو پھر آگے اللہ تعالیٰ کی وارننگ دیکھیں کتنی زبردست اللہ نے وارننگ دی ہے کہ بس پھر کیا کرو، انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ صادر فرما دے، کہ اللہ تم پر کوئی عذاب نہ بھیج دے اگر تم جہاد روک بیٹھو گے۔ اور اللہ نافرمانوں کو منزل تک نہیں پہنچاتا۔ تو اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ اللہ ان کی مدد کرتا ہے جو اللہ کی مدد کرتے ہیں، یعنی اللہ کے دین کو غالب رکھنے کے لیے کوششیں کرتے ہیں۔ آیت نمبر 24 اور 5 دیکھیں، فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے بہت سے مقامات پہ مدد کی، اور خاص طور پر ہونے ان کے دن جب تمہاری تعداد کی کثرت نے تمہیں مگن کر دیا تھا، مگر وہ کثرت تعداد تمہارے کچھ کام نہ آئی، اور زمین اپنی ساری وسعتوں کے باوجود تم پر تنگ کر دی گئی، پھر تم نے پیٹ دکھا کر میدان سے رخ میں پھیر لیا۔ آیت نمبر 24 میں ہے کہ فیصلے سے مراد سزا کا فیصلہ ہے۔ کون سا فیصلہ؟ کہ ماں باپ، بہن بھائی، بیوی بچے، مال دولت، جائیداد، تجارت، کاروبار، ہر چیز، یہ سب کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں نا، لیکن اسی وقت جب وہ اللہ کے احکامات بجا لانے میں رکاوٹ بن جائیں۔ یہ اللہ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں، ہمیں ان کا شکر ادا کرنا چاہیے، ان سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے، لیکن یہی چیزیں جب ہمیں اللہ کی طرف جانے سے روک دیں یا اللہ کے راستے میں رکاوٹ بن جائیں، تو یہی چیزیں انسان کے لیے کیا بنتی ہیں؟ عذاب بن جاتی ہیں۔ تو اللہ نہ کرے کہ یہ چیزیں ہمارے لیے عذاب بنیں، بلکہ ہمیں ہر وقت اللہ کے راستے میں بھی ان کی قربانی دیتے رہنا چاہیے اگر ضرورت ہوئی دین کو۔ پھر آیت نمبر 25 میں تھوڑا سا دیکھ لیجئے گا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا تو آپ کو اطلاع ملی کہ عرب کا ایک مشہور قبیلہ بنو حوازن اپنے سردار مالک بن عوف کی سرکردگی میں آپ پر حملہ کرنے کے لیے ایک بڑا لشکر جمع کر رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کے مطابق 24,000 سے 28,000 تک تھی ان کی جو تعداد تھی، چنانچہ اب 14,000 صحابہ کرام پہ مشتمل ایک لشکر لے کر روانہ ہو گئے۔ اب دیکھیں ڈبل تھی نا، یعنی ادھر 24,000 تھے، 14,000 تھے، اور ادھر تقریباً 28,000، یعنی ڈبل لشکر تھا ان کا، کفار کا۔ تو بعض مسلمانوں کے منہ سے نکل گیا کہ آج تو ہماری تعداد اتنی زیادہ ہے کہ ہم کسی سے مغلوب ہو ہی نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات ان کی بالکل پسند نہیں آئی نا، کہ مسلمان اللہ تعالیٰ کے بجائے اپنی تعداد پر اتنا بھروسہ کر رہے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ جس وقت مسلمان ایک تنگ گھاٹی سے گزر رہے تھے، حوازن کے تیر اندازوں نے اچانک ان پر زور کا حملہ کر دیا، اور بہت سے مسلمانوں کے پاؤں کھڑ گئے اور وہ میدان جنگ سے پیچھے ہٹ گئے۔ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اپنے چند جانباز صحابیہ جو تھے وہ ثابت قدم رہے، اور آپ نے حضرت عباس کو حکم دیا کہ وہ پیچھے ہٹنے والوں کو آواز دے کر بلائیں۔ تو حضرت عباس کی آواز اتنی تیز تھی کہ وہ ایک بجلی کی طرح مسلمانوں کے لشکر میں پھیل گئی، اور جو لوگ میدان چھوڑ گئے تھے وہ نئے ولولے کے ساتھ واپس آئے، اور کچھ دیر میں انہوں نے پھر کیا، دوبارہ انہوں نے ہمت سے جنگ کی اور پانسا پلٹ گیا، اور حوازن کے 70 سردار مارے گئے، اور مالک بن عوف اپنے اہل و عیال اور مال و دولت سب کو چھوڑ کر وہاں سے فرار ہو گیا۔ اور اس
طرح 6,000 افراد جنگی قیدی بنائے گئے اور بڑی تعداد میں مویشی اور 4,000 اوقیہ چاندی مال غنیمت کے طور پر مسلمانوں کے ہاتھ لگی۔ اب دیکھیں آیت نمبر 26 میں ہے کہ پھر اللہ نے اپنے رسول پر اور مومنوں پر اپنی طرف سے تسکین نازل کی اور ایسے لشکر اتارے جو تمہیں نظر نہیں آئے، اور جن لوگوں نے کفر اپنا رکھا تھا اللہ نے ان کو سزا دی، اور ایسے کافروں کا یہی بدلہ ہے۔ پھر اللہ جس کو چاہے توبہ نصیب کر دے، اور اللہ بہت بخشنے والا اور بہت مہربان ہے۔ تو آیت نمبر 36 اور 27 میں ہے کہ یہ اس وقت کا ذکر ہے جب میدان چھوڑنے والے مسلمان حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سن کر واپس آ گئے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں تسکین پیدا کر دی، کیونکہ واپس آ گئے تھے نا، تو ان پر کیا ہوا کہ دشمن کا جو رعب وقتی طور پر چھا گیا تھا نا وہ دور ہو گیا، یعنی اللہ نے ان کے دلوں کو سکون دے دیا۔ یہ ہوتی ہے اللہ کی مدد۔ جب کوئی انسان مشکلات میں ہو، پریشانی میں ہو اور وہ اللہ سے مدد مانگے نا، تو آپ دیکھیں اللہ اس کو کیسی مدد دیتا ہے کہ اس کے دل کو سکون دے دیتا ہے۔ یہ اللہ کی بہت بڑی غیبی مدد ہوتی ہے۔ اور آیت نمبر 27 میں کیا تھا کہ حوازن کے جو لوگ بڑے جوش و خروش کے ساتھ لڑنے آئے تھے نا، اور ان میں سے بہت سے لوگوں کو ایمان اور توبہ کی توفیق ہو جائے گی، اور ایسا ہی ہوا، یہ پیشن گوئی ہوئی تھی نا اللہ کی طرف سے۔ تو ان میں سے بہت سے لوگ جو تھے حوازن کے، ان کی تعداد مسلمان ہو گئی، اور خود مالک بن عوف جو حوازن کے سب سے بڑے سردار تھے وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ یہ بہت بڑے مالک بن عوف جو تھے بہت بڑے سردار تھے، اور اسلام کے بڑے حکم برداروں میں سے ان کا پھر شمار ہوا، اور آج انہیں حضرت مالک بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اب آگے دیکھیں آیت نمبر 28۔ اے ایمان والو، مشرک لوگ تو سراپا ناپاکی ہیں، لہٰذا وہ اس سال کے بعد مسجد حرام کے قریب بھی نہ آنے پائیں۔ مسلمانوں اگر تم کو مفلسی کا اندیشہ ہو تو اگر اللہ چاہے گا تو تمہیں اپنے فضل سے مشرکین سے باز کر دے گا، بے شک اللہ کا علم بھی بہت کامل ہے اور حکمت بھی بہت کامل ہے۔ اور یہ جو ہے آیت نمبر 28 میں کیا بتایا گیا ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ نے اس کا مطلب یہ بتایا ہے کہ اگلے سال سے حج کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، اس لیے اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے جو اعلان کروایا تھا اس کے بارے میں بتایا گیا کہ اب کوئی بھی، یعنی جو اعلان تھا وہ کیا کروایا تھا آپ نے کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک جو ہے وہ حج نہیں کر سکے گا۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ مسجد حرام کے قریب نہ آنے کے معنی یہ ہیں کہ وہ حج نہیں کر سکیں گے۔ اور 28 آیت میں یہ بھی ہے نا کہ غیر مسلم کو حج کرنے سے منع کرنے کا ایک نتیجہ ظاہری طور پر یہ بھی تھا کہ مکہ مکرمہ کی جو تجارت تھی اور ان کی معیشت، اس پہ برا اثر پڑے گا، کیونکہ مکہ مکرمہ میں اپنی تو ظاہر کوئی پیداوار تھی نہیں، باہر سے آنے والوں پر ہی اس کی تجارت کا دار و مدار تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس اندیشے کو دور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اپنے فضل و کرم سے عطا فرمائیں گے۔ پھر آگے دیکھیے آیت نمبر ہے یہ ہماری 29۔ وہ اہل کتاب جو نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نہ یوم آخرت پر، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حرام نہیں سمجھتے اور نہ دین حق کو اپنا دین مانتے ہیں، ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ وہ خوار ہو کر اپنے ہاتھ سے جزیہ ادا کریں۔ تو اب یہاں پر دیکھیں کہ آیت نمبر 29 میں جو ہے کس بات کی طرف واقعہ کا اشارہ کہا ہے کہ اس کا واقعہ انشاءاللہ غزوہ روم کی سلطنت کے خلاف ہوا تھا، اور ان میں اکثریت عیسائیوں کی تھی اور یہودیوں کی بھی ایک بڑی تعداد تھی، اور رومی سلطنت کے ماتحت زندگی گزار رہی تھی، اور دونوں کو قرآن کریم نے اہل کتاب کا نام دیا، یعنی اس میں یہودی بھی تھے اور عیسائی بھی تھے، انہیں اہل کتاب کہا جا رہا ہے۔ جزیرہ عرب کے بت پرستی کے پاک ہونے کے بعد مسلمانوں کو باہر اہل کتاب سے سابقہ پیش آنے والا تھا، نیز بت پرستوں کے لیے جزیرہ عرب میں مستقل رہائش ممنوع قرار دے دی گئی تھی۔ ٹھیک ہے، جیسے پیچھے بھی ہم نے سنا نا کہ جو جزیرہ عرب تھا اس میں یہ قرار دے دیا گیا تھا کہ یا تو یہ لوگ اسلام لے آئیں، دین میں داخل ہو جائیں، ورنہ ہمیشہ کے لیے جزیرہ عرب سے نکل جائیں، ان کو وہاں رہائش نہیں دی جائے گی۔ لیکن اہل کتاب کے لیے گنجائش رکھی گئی تھی کہ وہ اسلامی ریاست کے غیر مسلم شہری کی حیثیت سے رہیں گے، لیکن وہ کیا کریں گے؟ جزیہ کیا ہوتا ہے؟ ٹیکس ہوتا ہے کہ وہ ٹیکس ادا کریں گے، اور وہ ٹیکس جو ہے وہ انہیں کیوں دینا ہوتا ہے؟ تاکہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے، جزیہ کا سن لیجیے گا اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل، کہ جو مسلمان ریاست کے ان غیر مسلم شہریوں سے لیا جاتا ہے جو لڑنے کی صلاحیت رکھتے ہوں، تو جو
جوان لوگ ہوتے ہیں نا، جن میں لڑنے کی صلاحیت ہوتی ہے، ٹیکس وہ ادا کرتے ہیں، لیکن عورتوں، بوڑھوں، بچوں اور تارک دنیا جو مذہبی پیشوا ہیں ان سے نہیں لیا جاتا۔ دراصل یہ ان کے پرامن طریقے سے اسلامی ریاست میں رہنے اور اسلامی ریاست کے دفاع میں شریک نہ ہونے کا ٹیکس ہے، جس کے عوض اسلامی حکومت ان کی جان و مال کی ذمہ داری لیتی ہے۔ اور اس میں یہ بھی فرمایا گیا کہ وہ خواہ کر اپنے ہاتھوں سے جزیہ ادا کریں اور اسلامی ریاست کے قوانین کے تابع ہو کر رہنا منظور کر لیں۔ اب یہ دیکھیں، یہ اتنی ایسی اہم ڈیٹیل تھی کہ جس کو بتانا ضروری تھا کہ جزیہ کیا ہوتا ہے، ورنہ خالی خلی ترجمے سے آپ گزر جاتے، باتیں سمجھ میں نہ آتی۔ کافی مطلب تھوڑے سا میری طرف سے ڈیٹیل ہو گئی ہے، حالانکہ میں کم کرنا چاہ رہی تھی، لیکن میں نے کہا نہیں، جب ہم کر ہی رہے ہیں تو پھر تھوڑا سا آگے تک ہم انشاءاللہ کر لیتے ہیں۔ اچھا، آگے اب آیت نمبر 30 اور 31 کو دیکھ لیجیے گا۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ ذلك قولهم بأفواہہم یضاہرون قول الذین کفروا من قبل قاتلهم اللہ ان یؤفکون۔ یہودی تو یہ کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور نصرانی یہ کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ سب ان کی منہ کی بنائی ہوئی باتیں ہیں، یہ ان لوگوں کی سی باتیں کرتے ہیں جو ان سے پہلے کافر ہو چکے ہیں۔ اللہ کی مار ہو ان لوگوں پر، یہ کہاں بہکے جاتے ہیں۔ آیت نمبر 31 ہے، انہوں نے اللہ کے بجائے اپنے احبار یعنی یہودی علماء اور راہبوں یعنی عیسائی درویشوں کو خدا بنا لیا ہے، اور مسیح ابن مریم کو بھی، حالانکہ ان کو ایک خدا کے سوا کسی کی عبادت کرنے کا حکم نہیں دیا گیا تھا۔ اس کے سوا کوئی خدا نہیں، وہ ان کی مشرکانہ باتوں سے بالکل پاک ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیں آیت نمبر 28 میں جو ہے حضرت عزیر کا ذکر کیا گیا، آیت نمبر 31 میں 31 میں حضرت عزیر کا ذکر کیا گیا۔ اور حضرت عزیر کون تھے؟ یعنی یہودیوں نے انہیں کیا بنایا تھا، یہ کہتے تھے کہ نعوذ باللہ حضرت عزیر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا تھا؟ شرک کیا تھا یہودیوں نے بہت بڑا، جس پر اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت فرمائی۔ اور اسی طرح آیت نمبر 31 میں عرب کے جو مشرکین ہیں وہ کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ نعوذ باللہ فرشتے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ تو فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں بنا دیا تھا، انہوں نے اس طرح شرک کیا۔ اور آیت نمبر 31 میں ان کو خدا بنانے کا جو مطلب ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جس کا خلاصہ کیا تھا کہ لوگوں نے اپنے علماء کو یہ اختیارات دے رکھے ہیں، یعنی لوگوں نے خود علماء کو اتنی اتھارٹیز دے دی تھیں، اختیارات دے دیے تھے کہ وہ جس کو چاہیں اپنی مرضی سے حلال کر لیں، جن چیزوں کو چاہیں حرام کر لیں، اور جب وہ کر کے بتا دیں گے تو ہم ان کی بات مان لیں گے۔ تو عام لوگ جو کسی آسمانی کتاب کا براہ راست علم نہیں رکھتے، ان کو شریعت کا حکم معلوم کرنے کے لیے ظاہر علماء سے رجوع کرنا پڑتا ہے، اور علماء جس چیز کو حلال کہیں گے وہ حلال ہوگی، جس کو حرام کہیں گے وہ حرام۔ تو ایسا نہیں ہے، حلال اور حرام کا اختیار کس کے پاس ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ کے پاس، اور وہی چیزیں حلال ہیں جن کو اللہ نے حلال کیا، اور وہ حرام ہیں جن کو اللہ نے حرام کیا۔ یہ ان کے علماء کو جو ہے اس چیز کا اختیار نہیں ہے۔ آیت نمبر 33 اور 34 دیکھ لیجئے۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں، حالانکہ اللہ کو اپنے نور کی تکمیل کے سوا ہر بات نامنظور ہے، چاہے کافروں کو یہ بات کتنی ہی بھلی لگے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا نور ہے، اسے کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ وہ اللہ ہی تو ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچا دین دے کر بھیجا ہے تاکہ اسے ہر دوسرے دین پر غالب کر دے، چاہے مشرکوں کو یہ بات کتنی ہی ناپسند ہو۔ آیت نمبر 34 ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرھم بعذاب علیم۔ یہ لوگ اے ایمان والو، یہودی احبار اور عیسائی راہبوں میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جو لوگوں کا مال ناحق طریقے سے کھاتے ہیں اور دوسروں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، اور جو لوگ سونے چاندی کو جمع کر کر کے رکھتے ہیں اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، ان کو ایک دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ اب دیکھیں آیت نمبر 34 میں ہے، لوگوں کو ناحق طریقے سے مال کھانے کی کیا صورتیں ہو سکتی ہیں؟ یعنی ان کے علماء حوالے سے جو بات کی جا رہی ہے وہ کیا ہے کہ ان کے جو علماء تھے نا، یہ لوگوں سے رشوت لیتے تھے، اور رشوت لے کے ان کی مرضی کے مطابق جو ہے شریعت کو توڑ موڑ کر دیتے تھے۔
یعنی اتنا بڑا یہ گناہ کرتے تھے کہ شریعت یعنی جو اللہ کی طرف سے احکامات آئے تھے ان کو اپنی مرضی سے چینج کر لیتے تھے، بدل دیتے تھے، اور ان سے رشوت لے لیا کرتے تھے اس کام کی۔ تو وہ یہ ہے کہ لوگ انہیں رشوت لے کر مرضی کے مطابق فیصلے کرتے، اور اس طرح اللہ کے مقرر کیے ہوئے صحیح راستے سے اللہ کو روک دیتے تھے۔ تو آج دیکھیں یہ تو علماء کرام کون سے کیا کرتے تھے؟ یہود و نصارہ کے، وہ رشوت لے کے کام کرتے تھے۔ لیکن آج افسوس کی بات ہے کہ آج ہمارے علماء کرام بھی اس قسم کے کام کر رہے ہیں۔ جیسے بعض اس میں باقاعدہ ایک رواج بنا ہوا ہے نا کہ بعض علماء جو ہے وہ حلالہ کرتے ہیں اور لوگوں سے پیسے لے کر حلالہ کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ ان سے نکاح کر کے پھر انہیں طلاق دے کے اور ان کے حوالے کر دیتے ہیں۔ تو دیکھیں یہ کتنا سخت گناہ ہے کہ مسلمانوں میں بھی وہی باتیں رائج ہوں جو کفار میں یا یہودیوں میں تھیں۔ اس کا بہت سخت گناہ ہے۔ آیت نمبر 36 دیکھیں، 35 اور 36 دیکھ لیجئے گا۔ جس دن اس دولت کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر اس دن ان سے ان لوگوں کی پیشانیاں اور ان کی کروٹیں اور ان کی پیٹھیں داغی جائیں گی، اور کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے لیے جمع کر رکھا تھا، اب چکھو اس خزانے کا مزہ جو تم جمع کر رہے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 مہینے ہیں، جو اللہ کی کتاب یعنی لوح محفوظ کے مطابق اس دن سے نافذ چلی آ رہی تھی جس دن اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا تھا۔ ان 12 مہینوں میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں، یہی دین کا سیدھا سادہ تقاضا ہے، لہٰذا ان مہینوں کے معاملے میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، اور تم سب مل کر مشرکوں سے اسی طرح لڑو جیسے وہ تم سے لڑتے ہیں، اور یقین رکھو کہ اللہ متقی لوگوں کے ساتھ ہے۔ اب آپ دیکھیں آیت نمبر 36 میں جو ہے سورت کے شروع میں اعلان برات کیا گیا تھا نا، اور اس میں بت پرستوں کی ایک قسم کو حرمت والے مہینے ختم ہونے تک مہلت دی گئی تھی۔ اب حرمت والے مہینے کون سے ہوتے ہیں؟ ذوالقعدہ، ذی الحجہ، محرم، یہ 3 کنٹینیوس مہینے، اور پھر رجب چوتھا مہینہ۔ تو انہیں ان 4 مہینوں تک مہلت دی تھی کہ تم جو ہے ان 4 مہینوں میں جو ہے کسی قسم کی کوئی جنگ نہیں کرو گے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کو بہت کچھ بدل ڈالا تھا ان لوگوں نے۔ ان مہینوں کی حرمت کو سب تسلیم کرتے تھے نا، اور ان میں جنگ کو جو ہے وہ ناجائز ہی سمجھتے تھے۔ رفتہ رفتہ کیا ہوا کہ یہ ممانعت جو ہے وہ ان کو مشکل معلوم ہونے لگی۔ یہ آیت نمبر 36 کا میں آپ کے سامنے تفسیر رکھ رہی ہوں۔ اور جب ان کو یہ مشکل معلوم ہونے لگی نا کہ یہ 4 مہینے کنٹینیوسلی جو ہے بہت مشکل ہے ہمارے لیے لڑائی سے رکنا یا لڑائی نہ کرنا، تو انہوں نے پھر کیا کیا کہ انہوں نے حرمت والے مہینوں کو نا اپنی مرضی سے چینج کر لیا۔ انہوں نے کہا کہ سفر کا مہینہ جو ہے وہ محرم سے پہلے بھی آ سکتا ہے نا، تو یہ سفر کے مہینے کو محرم سے پہلے لے آئے، اور محرم کے بجائے سفر کے مہینے کو انہوں نے حرمت والا قرار دے دیا کہ اب سفر کا مہینہ حرمت والا ہے، لہٰذا ہم اس میں جنگ نہیں کریں گے، ہاں محرم نہیں ہے لہٰذا ہم اس میں کر لیں گے۔ چنانچہ اس طرح وہ محرم کے مہینے میں لڑائی کو جائز قرار دے لیتے، اور چونکہ پھر موسموں کے لحاظ سے بھی انہوں نے بات کی کہ حج چونکہ مختلف موسم میں آتا تھا، اس لیے بعض مرتبہ وہ موسم ان کی تجارت کے لیے سازگار نہیں ہوتا تھا، تو وہ کیا کرتے تھے کہ حج ذی الحجہ کے بجائے کسی اور مہینے میں کر لیتے تھے، اور اس کے لیے انہوں نے کبیسہ کا ایک حساب گڑھ لیا تھا، جس کو یہ کہتے تھے کہ اس کے مطابق مہینوں کو آگے پیچھے کرنے کی اس رسم کو نسائی کہا جاتا تھا۔ تو یہ کام جو ہے یہ لوگ کیا کرتے تھے، یعنی اللہ کے احکامات کو بدل دیتے تھے۔ تو آیت نمبر 36 میں کیا بتایا گیا ہے کہ یعنی اللہ کے نے مہینوں کی جو ترتیب فرمائی ہے اس میں رد و بدل کر کے مہینوں کو آگے پیچھے کرنے کا نتیجہ یہ ہے کہ جس مہینے میں لڑائی حرام تھی اس میں اسے حلال کر لیا۔ ظاہر ہے جو ایک بہت بڑا گناہ ہے کہ اللہ نے جو حرام کیا اسے حلال کر دو، اور جو حرام ہے اس کو حلال کر لو، اور گناہ کا ارتکاب کرنے والا خود اپنی جان پر ظلم کرتا ہے کیونکہ اس کا انجام برا ہے اور وہ اسی کی جان کو بھگتنا پڑتا ہے۔ اور ان مہینوں میں گناہوں سے بچنے کی فکر اور دنوں سے بھی زیادہ کرنی چاہیے۔ پھر آیت نمبر 37 اور 38 37 اور 38 دیکھ لیجیے گا۔ اور یہ نسائی یعنی مہینوں کو آگے پیچھے کر دینا تو کفر میں ایک مزید اضافہ ہے جس کے ذریعے کافروں کو گمراہ کیا جاتا ہے۔ یہ لوگ اس عمل کو 1 سال حلال قرار دیتے ہیں اور 1 سال حرام قرار دے دیتے ہیں، تاکہ اللہ نے جو مہینے حرام کیے ہیں
ان کی بس گنتی پوری کر لیں اور اس طرح جو بات اللہ نے حرام قرار دی ہے اسے حلال سمجھ لیں۔ ان کی بد عملی ان کی نگاہ میں خوشنما بنا دی گئی اور اللہ ایسے کافر لوگوں کو ہدایت تک نہیں پہنچاتا۔ آیت نمبر 38 ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ ثاقلتم الی الارض ارضیتم بالحیاۃ الدنیا من الآخرہ فما متاع الحیاۃ الدنیا فی الآخرہ الا قلیل۔ جہاد، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تم سے کہا گیا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے کوچ کرو یعنی نکلو، تو تم بوجھل ہو کر زمین سے الگ ہو گئے؟ کیا تم آخرت کے مقابلے میں دنیوی زندگی پر راضی ہو چکے ہو؟ اگر ایسا ہے تو یاد رکھو کہ دنیوی زندگی کا مزہ آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں مگر بہت تھوڑا ہے۔ اچھا، یہاں غزوہ تبوک کا جو ہے وہ بیک گراؤنڈ بتایا جا رہا ہے تو بہت لمبا چوڑا، لیکن تھوڑا سا میں آپ کو شارٹلی بتا دیتی ہوں تاکہ آپ کو جنگ تبوک کا جو سارا وہ ہے نقشہ سمجھ میں آ جائے۔ یہ آیت نمبر ہم 37 اور 38 کی تفسیر میں ہم جنگ تبوک کا دیکھ رہے ہیں۔ اس میں کیا ہوا تھا کہ جنگ تبوک کا جب اعلان ہوا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کو دعوت دی کہ اب آپ لوگ جو ہے وہ آ جائیں، یعنی جنگ تیار ہے اور ہم سب کو جانا ہوگا، یعنی وہ سب جزیرہ عرب کے اندر جو ہے موجود تھے۔ تو ایک بڑی طاقت سے جو ہے وہ مقابلہ ہونے والا تھا۔ یہ رومی سلطنت کا ایک بادشاہ ہرقل مدینہ منورہ پر ایک زوردار حملہ کرنے کی تیاریاں کر رہا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ جب آپ واپس تشریف لائیں تو آپ کو اطلاع دی گئی، یعنی آپ کو بتایا گیا کہ اس طرح بادشاہ ہرقل جو ہے مدینہ پر حملہ کرنے آ رہا ہے اور بہت بڑے لشکر کے ساتھ آ رہا ہے، یعنی عرب کی سرحد پہ وہ جمع ہو گیا اور اس نے بہت بڑے جو لشکر ہے اس کو تیار کیا ہے اور اپنے سارے فوجیوں کو 1 سال کی پیشگی تنخواہیں دے دی تھیں۔ صحابہ کرام اگرچہ اب تک بہت ساری جنگیں کر چکے تھے، لیکن اس طرح کا مطلب وہ جزیرہ عرب کے اندر کی تھیں، اس طرح باہر کوئی بڑی جنگ ان کی یا طاقت سے واسطہ نہیں پڑا تھا۔ اب جب یہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کو دعوت دی کہ بھئی اب جنگ کی تیاری کریں۔ اب اس میں کیا ہوا کہ فتح مکہ کے بعد جو ہے سکون کے کچھ لمحات جو ہے اب انہیں مسلسل مطلب جنگیں ہو رہی تھیں نا فتح مکہ تک، اب فتح مکہ کے بعد سکون کے کچھ لمحات بیچاروں کو صحابہ کو میسر آئے تھے کہ اب سکون سے بیٹھیں، تو فوراً ہی اب ایک دوسری اور بہت بڑی جنگ کا اعلان ہو گیا۔ تو اول تو یہ کہ 10 سال تک کی متواتر جو ہے وہ جنگیں لڑ رہے تھے، دوسرے یہ کہ جس وقت اس جنگ کے لیے روانہ ہونا تھا وہ ایسا وقت تھا۔ اب یہ دیکھیں کچھ آپ کے سامنے پوائنٹس رکھ رہی ہوں نا کہ جنگ تبوک سے پہلے کیا کیا باتیں تھیں جو پیش نظر تھیں۔ اب ہوا یہ کہ ایک طرف تو وہ لوگ بیچارے تھک گئے تھے، دوسری طرف یہ ہوا کہ مدینہ کے جو نخلستان تھے ان میں سارے باغ جو تھے کھجوروں کے تھے اور وہ پک کر بالکل تیار تھیں اور فصلیں کٹنے والی تھیں۔ اب یہ ان کی ایک ظاہر آزمائش آ گئی نا کہ ان مشکل حالات میں اسے چھوڑ کر جانا۔ پھر تیسرا یہ تھا کہ عرب میں گرمی کا سخت ترین موسم تھا اور اتنی گرمی ہوتی تھی کہ آسمان سے آگ برستی تھی اور زمین سے شعلے نکلتے محسوس ہوتے تھے، اتنی شدید گرمی تھی اور اس وقت یہ جنگ کا اعلان ہوا۔ اور چوتھا یہ تھا کہ تبوک کا سفر اتنا لمبا تھا کہ تقریباً 800 میل کا یہ پورے کا پورا لکودک صحرا جو تھا وہ صحرا ہی صحرا پھیلا ہوا تھا۔ اور پانچویں یہ تھا کہ سفر کے لیے سواریاں بھی بہت کم تھیں۔ اور چھٹی بات یہ تھی کہ اس سفر کا مقصد رومی سلطنت سے ٹکر لینا تھا، جو اس وقت نہ صرف یہ کہ دنیا کے سب سے بڑی طاقت تھی، سب سے بڑی طاقت مطلب سپر پاور تھی اور اس سے جنگ ہونے جا رہی تھی، بلکہ اس طریقے سے جنگ بھی اہل عرب کے پوری طرح مانوس نہیں تھے، یعنی اس طرح کی جنگ کے وہ عادی نہیں تھے۔ غرض ہر اعتبار سے یہ انتہائی مشقت، جان و مال اور جذبات کی قربانی کا جہاد تھا۔ پھر بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے 30,000 صحابہ جو ہے ان کا ایک لشکر تیار ہو گیا اور تبوک جانے کے لیے وہ تیار ہو کر فوراً جو ہے جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کا اعلان کیا وہ سب آ گئے اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ہرقل اور اس کے لشکر پر آپ کی اس جرأت مندانہ پیش قدمی کا ایسا روب طاری کیا کہ وہ سب واپس چلے گئے اور مقابلے کی نوبت ہی نہیں آئی۔ اب ہوا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بجائے اس کے کہ ہم یہ انتظار کریں کہ وہ آئیں گے اور وہ ہم پر حملہ کریں گے، ان سے پہلے ہم خود ہی جو ہے
چلے جاتے ہیں جنگ کرنے۔ تو جب انہوں نے پیش قدمی کی نا تو اس کا ان پہ کفار پہ اتنا جو ہے روب پڑا، ایسا اثر پڑا، انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت بڑا کوئی لشکر ہوگا جو خود ہی ہم سے جنگ کرنے آ رہے ہیں۔ تو وہ سارے پسپا ہو گئے، واپس پلٹ گئے، اور اس طرح جنگ جو ہے وہ ہوئی نہیں، اور اس طرح مسلمان جو ہے ایک بغیر کسی جنگ کے ایک بہترین جنگ جو ہے وہ جیت گئے تھے۔ تو اب دیکھیں اس میں بہت سارے سبق ہیں جو ہمارے سامنے آتے ہیں کہ اس مہم میں جو شریک ہوتے ہیں، البتہ کچھ صحابہ ایسے بھی تھے جنہیں یہ سفر بھاری معلوم ہوا، اور شروع میں انہوں نے 3 طرح کے وہ بن گئے تھے نا۔ ایک تو وہ تھے کہ جو بغیر اپنے کسی انہوں نے کوئی آرگیومنٹ نہیں کیا، فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو گئے اور آ گئے۔ کچھ صحابہ ایسے تھے جنہیں یہ سفر بھاری معلوم ہو رہا تھا، تو انہوں نے فوری طور پہ تو نہیں وہ کیا انکار، لیکن تھوڑے سے تگ و دو کے بعد وہ لوگ بھی لشکر میں شامل ہو گئے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے تھے، ایک لشکر یعنی کچھ صحابہ ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے آخر تک فیصلہ نہ کیا اور وہ سفر میں شرکت سے محروم رہے۔ اب ان میں دیکھیں کہ ہمارے لیے جو سبق ہے وہ کیا ہے کہ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے اپنی جان مال سب کچھ قربان کر دینا چاہیے، کسی چیز کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ وہاں دیکھیں انہوں نے کیا کیا کہ باغ پکے پکائے تیار ہیں، مال کا لاس نظر آ رہا ہے کہ ہم چلے گئے تو فصلیں تباہ ہو جائیں، کوئی نہیں، انہوں نے کہا نہیں، اللہ کا جب حکم آ گیا تو ہم نے اس کے آگے لبیک کہنا ہے، کسی جان مال کی پرواہ نہیں کی۔ تو ہمیں بھی کیا ہے کہ جب اللہ کا حکم آ جائے تو نہ جان دیکھنی ہے نہ مال، ہر حال میں انہیں قربان کرنا ہے۔ پھر دوسرا کیا تھا، سخت حالات تھے، گرمی تھی، سخت برداشت نہیں ہو رہی تھی، لیکن انہوں نے کوئی گرمی کی پرواہ نہیں کی، اور وہ بھی گرمی کیسی، صحرا کی گرمی، کہ جہاں اتنے لمبے چوڑے صحرا تھے کہ وہاں سفر کرنا، اور وہ بھی اونٹوں اور اس پہ گھوڑوں پہ سفر کرنا کتنا مشکل تھا، لیکن انہوں نے کہا نہیں کوئی بات نہیں، اگر جنگ میں ہم مارے بھی گئے تو ہم شہید ہوں گے۔ تیسرا کیا ہے کہ دنیاوی کسی بھی طاقت سے ہمیں ڈرنا نہیں، صرف اللہ ہوگا، یعنی سب سے بڑی طاقت جو ہے وہ اللہ کی ہے۔ انہوں نے یہ نہیں سوچا، اب دیکھیں سوچا، انہوں نے کہا اتنی بڑی سپر پاور دنیا کی اس وقت، وہ روم سب سے بڑی سپر طاقت تھی نا، انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، اگر اتنی سپر طاقت ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اور اس نیت کے ساتھ وہ نکل کھڑے ہوئے۔ تو ہمیں بھی کس پر بھروسہ کرنا چاہیے، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کی ذات پر، کہ اللہ سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ پھر چوتھا کیا تھا کہ نیکی میں پیش قدمی کا روب ہوتا ہے۔ اگر جب نیکی کا معاملہ آئے نا تو پھر ہمیں کوئی آرگیومنٹ نہیں، اچھا سوچیں گے، اچھا اب ہم گھر میں مشورے کریں گے، دیکھیں گے، کل بتائیں گے، نہیں، کچھ نہیں، جیسے ہی اللہ کا حکم آئے اور جہاد کا ہمارے سامنے حکم آئے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہمیں خود سامنے آنا چاہیے۔ تو اس پیش قدمی کا جو ہے ایک روب ہوتا ہے۔ اور پانچواں یہ کہ دین، اللہ اور ایمان کے راستے میں ہر وقت ہر حال میں فوراً ہمیں لبیک کہنا چاہیے۔ اور چھٹا یہ ہے کہ سابقین اولین ہونا چاہیے۔ اب ان میں دیکھیں کچھ لوگ جو ہے فوراً آ گئے، سابقین اولین ہو گئے، کچھ لوگوں نے تھوڑا وہ کیا لیکن پھر وہ شامل ہو گئے، وہ دوسرے درجے پر آ گئے، اور کچھ ایسے تھے جو گئے نہیں تو وہ ظاہر ہے کہ تیسرے درجے میں آ گئے۔ تو اس سے پھر ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے راستے میں جب بھی جہاد کا حکم ہو، اب آج کل بھی جیسے جہاد کا حکم ہے، وہ جہاد کیا ہے کہ ہمیں اللہ کے راستے میں کیسے جہاد کرنا ہے، کہ جو آج کل کے حالات ہیں اس میں بھی ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادات کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننے ہیں۔ اور ابھی آپ دیکھیں جیسے گھروں میں ہم بیٹھ گئے ہیں، اس طرح کلاسیں نہیں ہو رہی، لیکن جہاد تو ابھی بھی ہو رہا ہے نا، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ نے ایسی ٹیکنالوجی میں دی کہ اس کے ذریعے ہم اس قرآن کو دور دور تک پہنچا رہے ہیں۔ تو ہمیں اس میں بھرپور حصہ لینا چاہیے اور اس میں کسی قسم کی سستی نہیں دکھانی چاہیے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ بھی اس سلسلے میں ہماری مدد فرمائیں گے۔ آگے پھر انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کو کرتے ہیں کنٹینیو۔